السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ایمان والے بھائیوں سے ایک اہم گزارش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے، جن حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، اہل ایمان جن حالات اور مصیبتوں سے دوچار ہے، یہ میرے بھائیوں اور دوستوں آزمائش کا وقت ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ دور چھٹائی والا دور، یہ وقت چھٹائی والا وقت چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کے درمیان اور اہل نفاق کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان چھٹائی کا، تفریق کا اور تمیز کا یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں اللہ رب العزت ان کو باقی رکھے گا، اللہ رب العزت ان کو عزت دے گا، اللہ رب العزت دنیا میں تھوڑی بہت آزمائش ہو بھی جائے لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو کامیابی اور جنت نصیب فرمائے گا۔ جو اہل نفاق ہیں وہ مشرکین اور کفار و مشرکین اور منکرین کے ساتھ تھوڑا بہت وقت لگا کر، ان سے عزت پا کر، ان سے شہرت پا کر، ان سے کوئی عہدہ اور منصب پا کر، ان کی دوستی کر کر تھوڑا بہت دنیاوی منافع حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، آخرت میں ابد الآباد والی کامیابی نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایمان والوں کی آزمائش کی ہے، ایمان والوں پر حالات لائے ہیں تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ کون اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے اور کون نفاق کے ساتھ مانتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے، یہ پرکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صادق کون ہے اور منافق کون ہے۔ تھوڑی بہت کفر والے اور مشرک اور شرک کرنے والوں کی ترقی کو دیکھ کر، ان کی عزت کو دیکھ کر، ان کی شہرت کو دیکھ کر، ان کی چلت فرت کو دیکھ کر، دنیا میں ان کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر، دنیا میں تھوڑی سی مہلت کے لیے ان کی حکومت کو دیکھ کر، اگر جو ایمان والا ان کی طرف مائل ہو گیا، جو ایمان والا نفاق پیدا کر لیا، جو ایمان والا ان سے مرعوب ہو گیا، جو ایمان والا ان سے متاثر ہو گیا، اپنے ایمان کو، اسلام کو چھوڑ دیا اور دین سے مرتد ہو گیا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں خسرت دنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے اور گمراہ ہونے والے اور ناکام ہونے والے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بال بچے، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے اہل خانہ، اپنے پاس پڑوس، ان تمام لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی فکر کرے۔ دنیا ابھی جن حالات سے گزر رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات ایک طریقے کے نہیں رہتے ہیں، حالات کا الٹنا، حالات کا پلٹنا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، حکومت کے دینا، حکومت کا چھننا، عزت کو دینا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے حالات کو اور ایام کو، رات اور دن کی گردش کو الٹتا پلٹتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھیے جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو لوگ شرک کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو لوگ ظلم ستم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اہل ایمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی طرف تھوڑا سا بھی مائل مت ہونا، ان کی طرف تھوڑا سا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف تھوڑا سا بھی میلان نہیں ہونی چاہیے۔ ارے مساوات اپنی جگہ میں ہے، بھائی چارہ اپنی جگہ میں ہے، محبت اور اخوت اپنی جگہ میں ہے، لیکن اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت یہ اپنے سب سے بڑا فرض ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر یہی ہمارا سرمایہ جو ایمان اور عقیدہ ہے یہی ہمارا لٹ گیا، یہی ہمارا ختم ہو گیا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں نہ ہم دین کے رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے، نہ ہم دنیا کے رہیں گے، نہ آخرت کے رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم فرما، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ وقت چھٹائی کا وقت ہے، اپنے آپ کو بالکل سنبھال کر رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں رکھنا ہے، چاہے حالات کیسے آ جائیں، ہماری جائیداد لوٹ جائے، ہماری جان لوٹ جائے، ہماری جان کی قربانی کی بات آ جائے، لیکن امام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے
جیسے جملے ہمیں استعمال کرنے ہوں گے۔ امام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کفار و مشرکین پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عشق کو چھوڑ دو، ان کے اتباع کو چھوڑ دے، تو ان کے زبان میں صرف ایک ہی جملہ رہتا تھا کہ جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ ہمیں صحابہ والا استقامت اور عظیمت دکھلانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اپنے مسلم بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی ایمان کی فکر کرے، ارتداد کی طرف نہ جائیں، کفر اور شرک کے راستے میں نہ جائیں۔ یہ دنیا بہت مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی آخرت کی زندگی آ رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی